کنفرم کلیکشن کے سبھی دوستوں کو سلام اور اس زبردست سی ویڈیو میں خوش آمدید۔ 31 اکتوبر سن 1984 کو دہلی میں بھارت کی مقبول وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے بنگلے کے ساتھ بنے دفتر کے گیٹ پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ انہیں کس نے، کیسے اور کیوں مارا، حالانکہ یہ سوال راز نہیں ہے، لیکن ایک سنسنی خیز اور افسوسناک قتل اور اس سے جڑی کچھ سچائیوں کی داستان جو یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گی۔ تو ویڈیو بہت دلچسپ ہونے جا رہی ہے، اس لیے ابھی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چلیں ایک قتل کی انویسٹیگیشن پر۔ اندرا گاندھی کے قتل کو 40 سال ہو گئے، مگر آج بھی انڈین سیاست پر اس کے اثرات باقی ہیں۔ اندرا پنڈت نہرو کی بیٹی تھی، مگر نام کے ساتھ گاندھی کا اضافہ مہاتما گاندھی کے نام کی مقبولیت کی وجہ سے کیا گیا۔ اپنی موت تک وہ 22 سال ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر راج کرتی رہی۔ بھارت ایک بڑی آبادی والا ملک ہے اور اس میں ہندو اکثریت کے ساتھ جبکہ مسلمان، عیسائی اور سکھوں کے علاوہ بہت سی قومیں اور مذاہب کے ماننے والے اقلیت کی صورت میں رہتے ہیں۔ آزادی کی لڑائی میں سکھوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا۔ یہ تعلق اور ساتھ جون 1984 تک بنا رکاوٹ جاری رہا۔ خود مسز گاندھی کے دور میں سکھ بڑی تعداد میں حکومت، فوج اور سول اداروں میں اچھے عہدوں پر موجود تھے، یہاں تک کہ اس وقت کا بھارتی صدر بھی سکھ ہی تھا۔ سکھ قوم ایک نڈر اور دلیر قوم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا ایک طبقہ باغیانہ عزائم لے کر حکومت کے خلاف میدان میں آیا، مگر اس میں کوئی اتحاد نہ تھا۔ مگر سن 84 میں اندرا گاندھی نے سکھوں کو یہ موقع فراہم کر دیا۔ جرنیل سنگھ کے نام سے شہرت پانے والا سکھ مبلغ بھنڈار انوالے، جو کہ آغاز میں سیاسی طور پر منظر عام پر آتا ہے، مگر سکھوں کے ایک فرقے اکالی دل کے ملاپ سے وہ ایک بڑی قوت کے طور پر ابھرتا ہے، اور سن 84 کے سال میں وہ امرتسر شہر، جو کہ سکھوں کا مقدس شہر ہے، اس میں واقع گولڈن ٹیمپل سکھوں کے مرکزی گردوارے میں پناہ گزین ہو گیا۔ بھنڈار انوالے حکومتی ریٹ چیلنج کرتا رہا۔ اندرا گاندھی نے مذاکرات سے لے کر بات چیت تک کے تمام آپشن آزمائے، مگر یہ مسئلہ اور بھی بگڑتا رہا۔ سارے آپشن آزمانے کے بعد آخر اندرا نے جون 1984 میں آپریشن بلو اسٹار کی منظوری دے دی۔ فوج گولڈن ٹیمپل میں داخل ہو گئی۔ بھنڈار انوالے اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا، مگر مقدس ترین جگہ پر قتل و غارت اور اس کی بے حرمتی پر ہر سکھ غصے میں آ گیا۔ ہندو سکھ اتحاد میں صدیوں بعد یہ پہلا موقع تھا کہ وہ مذہبی طور پر غم و غصے میں تھے۔ گولڈن ٹیمپل ہر سکھ کو دکھی کر گیا۔ اندرا ایک نسلی سیاست دان تھی۔ ان کے پرکھوں نے بھی انگریزوں سے قانونی اور جمہوری جنگ لڑ کر وطن حاصل کیا۔ وہ بطور وزیر اعظم حکومتی ریٹ کو ہر صورت میں قائم رکھنا چاہتی تھی۔ ان کی جنگ پوری سکھ قوم کے ساتھ ہرگز نہ تھی، مگر ٹیمپل پر حملے نے ہر سکھ کو ان کے خلاف کر دیا۔ 31 اکتوبر 1984 کی صبح 9:15 بجے جب وہ دہلی میں اپنے بنگلے سے ملے ہوئے اپنے آفس کی جانب بڑھی تو درمیان میں جو پھاٹک تھا، وہاں کھڑے سکھ سب انسپکٹر بے انت سنگھ نے اندرا کی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا ریوالور نکال کر ان پر گولی چلا دی۔ گولی لگتے ہی اندرا زمین پر گر پڑی تو پھاٹک کی دوسری طرف سے سکھ کانسٹیبل ستونت سنگھ نے اپنی اسٹینڈ گن ان کے بدن پر خالی کر دی۔ اس کی چلائی ہوئی گولیوں نے کنکریٹ کا فرش بھی جگہ جگہ سے ادھیڑ دیا۔ فائر کی آواز سن کر دوسرے سپاہیوں کے ساتھ تبت بارڈر پر ڈیوٹی دینے والے انڈین کمانڈوز فوری طور پر پھاٹک تک آئے۔ ستونت سنگھ نے ہاتھ بلند کر کے کہا، میں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ کمانڈوز نے چلا کر دونوں سے پوچھا، پہلی گولی کس نے چلائی؟ بے انت نے کہا، میں نے چلائی۔ اس پر کمانڈوز نے اسے گولی مار دی، جبکہ ستونت سنگھ کو بھی زخمی کر دیا گیا۔
इंदिरा गांधी को 20 से ज्यादा गोलियां लगी। वो हॉस्पिटल पहुंचने पर अपनी जान की बाजी हार चुकी थी। बेअंत सिंह का ताल्लुक शूदर जात से था। उसके बुजुर्गों ने सिख मजहब कबूल कर लिया था, मगर यहाँ भी उनके साथ इम्तियाजी सलूक रखा जाता था। यही वजह थी कि जब कमांडोज को पता चला कि इंदिरा को पहली गोली बेअंत ने मारी है, तो गम और गुस्से में फौरी तौर पर बेअंत को गोली मार दी गई। दुनिया के कई मशहूर हुक्मरान कत्ल किए गए। लियाकत अली खान, जॉन एफ कैनेडी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मगर इनके कातिल ना तो गिरफ्तार हुए और ना ही केस कभी हल हो सके। मगर इंदिरा गांधी के कत्ल में सारी चीजें वाज़ेह थी। इस कत्ल के बाद हिंदू सिख फसादात फूट पड़े जो इंडिया की तारीख का सिया बाब समझे जाते हैं। उर्दू के मशहूर मुसन्निफ, शायर और फिल्मसाज गुलजार ने इस मौजू पर माचिस नामी फिल्म 1997 में पेश की, जिसमें उस दौर की कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। मिसेस गांधी अपने जम में माचिस की एक खराब तीली को जलाने के चक्कर में पूरी माचिस को आग लगा बैठी। बेअंत सिंह को फौरी तौर पर मौत के घाट उतार दिया गया। अलबत्ता सतवंत सिंह को उसके एक मुआविन के साथ भारतीय अदालत के सजाए मौत के फैसले के बाद 6 जनवरी 1989 को फांसी दी गई। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त से टॉपिक के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।